محارم سے نکاح حرام ہونے کی حکمت کیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں حکیم الاسلام حجت اللہ فی الارض، حجت اللہ البالغہ کے مصنف عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح محارم کے حرام ہونے کی حکمت بہت عمدہ انداز میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اس کی تشریح میں فرماتے ہوئے شارح علوم ولی اللہ اور ہم سب کے استاذ محترم، ہمارے استاذ محترم اور حجت اللہ البالغہ کے شارح حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ رشتوں کی حرمت دو وجہ سے بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ مفاسد کا سد باب یہاں مقصود ہے، مفاسد کا سد باب یہاں مقصود ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں رفاقت اور ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پردے کا التزام ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اب بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی بہن، ماں باپ، اس میں کیا پردہ کیا جائے گا؟ کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ جانبین سے فطری اور واقعی حاجتیں ہے، مصنوعی اور بناوٹی نہیں ہے یہ۔ بس اگر ایسے مردوں اور عورتوں میں لالچ منقطع نہیں کی جائے گی اور نکاح کی رغبت ختم نہیں کی جائے گی تو مفاسد کا سیلاب امنڈ آئے گا، مفاسد کا سیلاب امنڈ آئے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص کی اجنبیت جو اجنبیت ہے، تو یہ کہا گیا اس طریقے سے کہ ایک شخص کی اجنبی عورت نکاح کی رغبت اگر ختم نہیں کی جائے گی تو مفاسد کا سیلاب امنڈ آئے گا۔ کیا آپ نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ایک شخص کی اجنبی عورت کے محاسن پر، اس کے حسن پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کی خاطر جان بوجھ کر، اس طریقے سے اس کی خاطر جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ بس جن کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو شب و روز دیکھتے رہتے ہیں، کیا وہاں مفاسد پیدا نہیں ہو سکتے ہیں؟ اسی فساد کو روکنے کے لیے قرابت قریبہ میں نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سلیم المزاج لوگوں کی رغبت حرام کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرت، ایک مفاسد کو حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب دوسری صورت اس کی یہ بیان کرتے ہیں اس طریقے سے کہ عورتوں کو ضرر عظیم سے بچانا مقصود ہے۔ دوسرا مفاسد یہاں پر یہ کہ عورتوں کو ضرر عظیم سے بچانا یہاں پر مقصود ہے۔ اگر محرمات میں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا اور امید کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا اور اس سلسلے میں بے راہی اختیار کرنے والوں پر سخت نکیر نہیں کی جائے تو دو طرح سے عورتوں کو عظیم ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پہلا نقصان اس میں سے کیا ہے؟ عورت جس مرد سے نکاح کرنا چاہے گی، اولیاء نہیں کرنے دیں گے، اس کو اولیاء نہیں کرنے دیں گے، خود نکاح کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان عورتوں کا معاملہ اولیاء کے ہاتھ میں ہو جائے گا، جو ان کے سرپرست ہے، ان کے ولی ہے، ان کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور وہی ان کا نکاح کرانے کے ذمہ دار ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے جذبات پامال ہوں گے اور اس کو بھاری نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ یہاں پر موجود ہے۔ دوسری صورت یہ پائی جائے گی کہ اگر عورت کے حقوق ادا نہیں، اگر شوہر عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا تو عورت کی طرف سے اولیاء حق زوجیت کا مطالبہ کر سکتا ہے، اولیاء حق زوجیت کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے اور وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ اب اگر یہ معلوم ہوا کہ اگر ولی خود شوہر بن جاتا ہے اور عورت کی حق تلفی کرے گا تو عورت کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرنے والا کون ہوگا؟ اس کی طرف سے کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کو ضرر عظیم دوسری صورت میں لاحق ہو جائے گا۔ اس کی نظیر یتیم لڑکوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔
बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है 4573 नंबर की। इसमें है कि हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत मरवी है कि एक शख्स की विलायत में एक यतीम लड़की थी और उसका एक बाग था जिसमें ये लड़की भी शरीक थी, जिसमें ये लड़की खुद भी शरीक थी। उस शख्स ने खुद ही उस लड़की से निकाह कर लिया और उसका बाग का हिस्सा हथिया लिया, यानी हड़प कर लिया उसको। इस पर सूरह निसा की आयत 3 आयतें जो है नाजिल हुई कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कों से निकाह करके इंसाफ पर कायम नहीं रह सकोगी तो तुम्हारे लिए दूसरी औरतें बहुत है, उनमें जो तुम्हें पसंद हो उससे निकाह कर लिया करो। यानी यतीम लड़कों से निकाह मत करो क्योंकि ये तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए तुम इन लड़कों से निकाह मत करो। ये मैं माना तो उन लड़कियों को जरर से बचाने के लिए नकल की गई है। ये तफसील हजरतुल उस्ताद मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतुल्लाहिल वासिया की 5वीं जिल्द सफ़ा 46 पर नकल करते हैं। अब अल बहरुर राइक़ की इबारत है हरुम तज़व्वुज उम्महु व बिनतहु व इन बादता व उख्तहु व बिनतहा। इस तरीके की इबारत जो है बड़ी तफसील से अल बहरुर राइक़ जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 3री जिल्द सफ़ा 92, 93, 94, 95 पर इसको नकल किया है। बदाइउस सना उसकी 2री जिल्द सफ़ा 529 से 537 तक इसको नकल किया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर बड़ी तफसील से हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। थोड़ी सी इबारत पढ़ के मैं उसका हवाला देता हूँ। वो ये कि वल अस्लु फित तहरीम उमूरुन मिनहा जिरयानुल आदा बिल इस्तिहाबी वल इर्तिबाती वादम इम्कान लुज़ूम सतर। इस तरीके की इबारत हज़रत शाह साहब ने नकल की है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की 2री जिल्द सफ़ा 342 जो मकतबा हिजाज देवबंद से छपा हुआ नुस्खा है। और फ़िक़्हुस सुन्ना उसकी 2री जिल्द सफ़ा 77 से 81 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से किताबुल मसाइल की क्या नाम है 4थी जिल्द उसके सफ़ा 155 और 156 पर भी इसको नकल किया गया है, वहां भी देखा जा सकता है इसको।